اچھا علی بھائی، گھر میں کتے بلی پرندے پالنا، شیر پالنا اور ان کا کاروبار کرنا، کیونکہ پرندہ ظاہر ہے اس کی عادت سے برخلاف کر دیا آپ نے، پنجرے میں بند کر دیا، قید تو ہے، اس نے اڑنا ہے، آپ نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے. اور شیر ایک جانور ہے، جنگلی ہے، خطرناک ہے، آپ پہ حملہ بھی کر سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے، خودکشی کی موت بھی ہو سکتی ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ. اور پھر اسی طریقے سے کتے بلی پالنا، بلیوں کا اکثر لوگ بہت، ہر تیسرا چوتھا گھر مجھے لگتا ہے کہ بلی ایٹ لیسٹ پرشین کیٹ پالی ہوئی ہوتی ہے. اس پہ ان کو پالنا اور ان کا بزنس کیسا ہے؟ بلی پالنا ہے نا، یہ تو بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ بلی چونکہ اکثر تمہارے گھر آتی جاتی ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے. اچھا. ہاں جی، بلی اگر آپ کے کھانے پینے کی چیز میں یا برتن میں منہ مار دے تو وہ پاک ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اچھا، اب رہ گیا کتا، اس کا تو تھوک ناپاک ہے، وہ تو بخاری مسلم میں آیا کہ آپ نے 7 دفعہ برتن کو دھونا ہے. البتہ کتے کو رکھنے کی اجازت ہے، قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں ہے کہ جو سدھائے ہوئے کتے ہیں، شکار کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، وہ آپ رکھ سکتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں. لیکن بخاری مسلم میں ہے کہ جو ان وجوہات سے ہٹ کے صرف شوقیہ کتے پالتا ہے تو روزانہ اس کے نامہ اعمال سے 1 قرات، اور ایک حدیث بخاری مسلم میں یہ 2 قرات اجر اس کا کم ہو جاتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، وہ گناہ ہے پھر وہ رکھنا. اچھا، اب آ جائیں وہ کاروبار کی طرف. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے منع فرمایا ہے. کاروبار کے طور پہ نہیں کر سکتے. ہاں، کوئی کسی کو کوئی کیٹ گفٹ کر دیتا ہے، کوئی کتا گفٹ کر دیتا ہے، وہ تو درست ہے. کاروبار کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. اب آ جائیں پرندوں کی طرف. سب کا جی، اب آ جائیں پرندوں کی طرف. دیکھیں، جو پرندے سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت ہو کہ وہ آزاد ماحول کے عادی ہیں اور انہیں قید کرنے سے وہ مر جائیں گے، وہ پرندے پالنا حرام ہوگا. مثلا جو بھی ہوں گے، ابھی اس وقت جو ہمارے علم میں ہے نا، تو وہ نہیں مرتے. یہ پہاڑی طوطا ہو گیا، جیسے یہ بہت ڈیمانڈ ہے. نہیں مرتے، وہ نہیں مرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اب مثال کے طور پہ یہ جو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں مودی نے بھی وہ 12 لیپرڈز خریدے تھے، بلکہ چیتاز لیے ہیں افریقہ سے، وہ پوری ایک کمپین چلائی. وہ مر گئے، ان میں سے تقریباً آدھے مر چکے ہیں. اور ایک چیتا جو ہے نا، اسے تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا چاہیے سروائیو کرنے کے لیے. اس سے بھی کام ہوگا تو مر جائے گا. تو اس طرح کی چیز آپ پنجرے میں نہیں پال سکتے. اچھا، شیر کے بارے میں ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ اسے آپ پنجرے میں رکھیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو آپ گوشت کھلاتے رہیں، وہ زندہ رہتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر آپ ٹھیک ہے پنجرے میں اگر شوقیہ پالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمام پریکاشنز جو ہیں، یہ نہ ہو جس طرح یہ اگلے دن وہ ایک شیر کسی سے چھڑوا کے رسی یا اس کی وہ زنجیر نکل گیا اور وہ خطرہ بن گیا. حالانکہ پاکستان میں قانون بنا ہے کہ آپ نے شیر کو اگر علاج کے لیے بھی موو کرنا ہے نا، تو پورے پروٹوکول کے اندر وہ ہوگا، سیکیورٹی سارے میئرز لیے جائیں گے. تو وہ جانور جو قید کرنے سے مر سکتے ہیں اور وہ آزاد ہی رہنا چاہتے ہیں، باقی تو آپ ہر جانور کو کہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، گائے جو ہے جو آپ پالتے ہیں یہ بھی آزاد پھرتی ہیں، مرغے بھی ہیں جنگلوں کے اندر رہ رہے ہیں، تو آپ ان کو حرام کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ صرف جانور حرام ہوگا جو واقعی پالنے سے مر سکتا ہے. اور اگر آپ اس کی خوراک پوری کر رہے ہیں، مثلا طوطے ہیں، یہ بھی آزاد ہیں، لیکن طوطے ہم نے دیکھے لوگوں کے پاس، لوگوں کے بوڑھے مر جاتے ہیں، طوطے پھر بھی زندہ رہتے ہیں. اتنی لمبی لمبی عمروں کے طوطے لوگوں نے پالے ہوئے، ٹھیک ہے، تو طوطے بھی آپ پالیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ یہ حدیث یاد رکھیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا اور وہ کھانا پینا اس کا چھوٹ گیا، وہ مر گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں ہے، ایک صرف بلی کے قتل کی وجہ سے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جب آپ نے پالنا ہے، پھر ذمہ داری کرنی ہے. یہ جن لوگوں نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں نا، آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں میت ہو جائے نا، میت کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، پہلے بھینس کا دودھ دھوتے ہیں، اس لیے کہ بھینس تو مر جائے گی بیچاری چیخ چیخ کے. ان کے گھر میں میت بھی رکھی ہوئی ہو نا، وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اچھا جی، ظاہر ہے، کیا کریں گے. آج کے دور میں سوشل میڈیا، دیکھیں ٹو بی آنیسٹ ہم بھی ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے جو حق سچ ہو. ایک طوفان بدتمیزی تو ہے، اور ابیوزو بھی ہے، کرٹیسزم بھی ہے، ماں بہن کی گالیاں بھی دی جا رہی ہیں، فحاشی کا اڈا بھی ہے، مجروں کا اڈا بھی، کیا کیا ہے آج کے دور میں. کیا جیسے میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، میں کنفیوزڈ ہوں. میں بلکہ کنفیوز کیا، میں نے تو خیر یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے کسی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی اجازت نہیں دینی اسے. زندگی تو گزار سکتا ہے نا، یا آکسیجن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی پوت
کو سوشل میڈیا پہ ہونا ضروری ہے یا جیسے آپ کہتے ہیں کتابی مطالعے ضروری ہیں؟ سوشل میڈیا کے لیے تو پہلے ایجوکیٹ کرنا بھی تو بہت ضروری ہے. وہاں پہ جہاں پہ تعلیم نہیں گئی ہے وہاں انٹرنیٹ چلا گیا پہلے. دیکھیں یہ بالکل نان سینس اپروچ ہے کہ کسی چیز کے نقصانات کی وجہ سے آپ اسے مکمل طور پر بین کر دیں. صحیح. ٹھیک ہے. اسلام نے ہمیشہ ہر چیز کا راستہ نکالا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک سیکس کا ایلیمنٹ انسان کے اندر رکھا ہے, بالکل, لیکن اس کو نکالنے کا راستہ نکاح کا ہے. یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو خسی کر لو. بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ ہم اپنے آپ کو خسی کرنا چاہتے ہیں, آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ جس میں استطاعت ہے وہ نکاح کرے, اور جو نکاح نہیں کر سکتا وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے, لیکن اپنے آپ کو خسی نہیں کر سکتا. ایک نیچرل چیز ہے. دنیا میں جتنی بھی اس قسم کی چینجز آتی ہیں ان کے اوپر شرعی فتویٰ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 100% حرام ہو. مجھے بتائیں ٹی وی اس کا نیگیٹو یوز بھی ہو رہا ہے. دیکھیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو ناک تو نہیں کاٹنا آپ نے, مکھی کو اڑا رہا ہے. واہ واہ واہ. سوشل میڈیا اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی گندگی ہے. ایک مثال میں بھی دے دوں. ہاں جی. اناڑی ڈرائیور نے مرسیڈیز ٹھوک دی تو ڈرائیور کی غلطی ہے, یہ بات تو ہے, لیکن بڑھتی جا رہی ہے, بہت زیادہ خرافات ہیں. سلطنت عثمانیہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جو جدید دور کے تقاضے تھے نا ان کا وہ خیال نہیں رکھ سکے. وہ اسی چکر میں پڑے رہے کہ یہ توپ کے گولے کے اندر سور کی چربی ڈلتی ہے, بس پتہ نہیں اس گولے کو انہوں نے نیچے رکھ کے نماز پڑھنی تھی, تو بس دیکھ لیں پھر آج تک ہم ذلت کاٹ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرے بھائی ہم یہ جو اتنا بڑا فتویٰ لگاتے ہیں کہ اس سے یہ کرنے دوں گا اور آپ کے کرنے سے رکنا کوئی نہیں. فاربڈن فروٹس آر آلویز سویٹ, یہ انگریزی کا محاورہ ہے. منع کیے گئے فروٹ ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, آپ نے یہ کرنا ہے اس سے بچنا ہے. ادروائز اگر آپ کیٹاگوریکل کر دیں گے نا تو آپ اپنے بچوں کو سائیکو کر لیں گے, وہ اس معاشرے میں چل ہی نہیں سکتے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں تعلیم کے بغیر اس معاشرے کے اندر آپ ایک پڑھ لکھے طبقے کے اندر اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. یہ تو آپ کی بیسک. کیسے فلٹر کریں کہ وہ بچہ غلط چیز نہ دیکھے؟ جی جس طرح آپ خود ہوئے ہیں فلٹر, آپ تو اب ایوالو ہو چکے ہیں نا, تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کس طریقے سے کرنا ہے. یہ جو آپ بند کرنے والی بات کر رہے ہیں نا, میں نہیں کہہ رہا, میں اس کا حل اس کا یہی ہے نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں حل کیا ہے, آنے والی پوت کیا انہیں بھی یوٹیوب ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے. جس طرح عامر خان نے یہ ایجوکیٹ کیا چھوٹے بچوں کو تارے زمین پر, جی اس نے ایجوکیٹ کیا, اس طرح ہمیں بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. یہ آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے اپنے بچوں کو اب مدرسے نہیں بھیجنا, میں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں بھیجنا.